کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرتوں کا، خوشیوں کا اظہار کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سیرت حلبیہ کا ریفرنس ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد کے صفحہ 754 پہ سیرت حلبیہ کا ریفرنس نقل کیا ہے۔ بعض صالحین نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، یا نبی اللہ، یہ جو آپ کے غلام آپ کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یقیناً کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً ہم سب بھی خوش ہیں، اور خوشی کا اظہار کرنا یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ جس طرح محدث ابن جوزی، آج سے 900 سال پہلے کا ریفرنس ہے، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان المیلاد النبوی شریف کے ٹائٹل سے ایک کتاب لکھی، اور اس میں بالخصوص اہل عرب کا یہ معمول بیان کرتے ہیں، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا مکہ والے، شام والے، یمن والے، مدینہ والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میلاد کی مجالس کا باقاعدہ انعقاد کرتے آ رہے ہیں، اور محافل میلاد کے انعقاد کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وصف حمید یہ بھی بیان کیا، یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا اہل عرب کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، جو ہی ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ شرح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد صفحہ 147 میں وہ بھی یہی فرماتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدہ یظہرون السرور۔ فرمایا مسلمان ہمیشہ سے حضور کے ولادت با سعادت کی خوشی مناتے آ رہے ہیں، اور محافل میلاد کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور یظہرون السرور، اور باقاعدہ مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ امام شمس الدین الجزری، جن کی النشر فی قراءۃ العشر پڑھ کے لوگ قاری بنتے ہیں، ان کا ریفرنس جو عرف التصریح بالمولد الشریف ان کی اپنی کتاب ہے، ان کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن المقصد فی امر المولد کے اندر بھی دیا۔ وہ فرماتے ہیں، فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ۔ فرمایا اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو مسلمان بھی ہو، توحید کا ماننے والا ہو، موحد ہو، اور حضور کی ولادت کی خوشی بھی منائے۔ تو سامع عزیز شام، خوشی کا اظہار کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور اس محبوب کریم رؤوف الرحیم، اوے بیٹا تماشا نہ بناؤ، جانا جاؤ، نہیں جانا بیٹھ جاؤ۔ بیٹے ان مجالس کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، آپ بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح جنگل سے اٹھ کے آ گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہی قوم جائے نا کسی میرج ہال میں، کسی کی شادی میں، تو اتنے سہم کے بیٹھے ہوتے ہیں، بندہ سمجھتے ہیں یہ بیچارے معذور ہیں، ہل جل نہیں سکتے۔ ایسے چو بلا لے نا تھانے میں، بالکل جناب سانس اوپر کی اوپر، نیچے کی نیچے، سارے آداب آ جاتے ہیں اس قوم۔ یارو یہی محفل انٹرٹینمنٹ کے لیے رہ گئی ہے۔ نعت خانوں نے آپ کی بات مار کے رکھ دی ہے، نقیبوں نعت خانوں نے، اور گویہ ٹائم خطیبوں نے، کوئی ادھر سے واقعہ پکڑتا ہے، کوئی ادھر سے۔
تو بیٹا سنجیدگی لایا کرو، ان محافل بڑی مقدس محافل ہے، اس لیے وہ آداب کا خیال رکھا کریں۔ جانے پہ پابندی نہیں، میری طرف سے سارے اٹھ کے چلے جائیں، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ محفل کے آداب کا خیال کریں۔ ایک اٹھتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی جناب والا پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ جتنی دیر اللہ نے سعادت بخشی ہے بیٹھے، ظاہر بات ہے بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، کوئی دور سے آتے ہیں، دیر ہو گئی ہوتی ہے، واپس بھی جانا ہے، جانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جانا ہے وہ بھی اچھے انداز میں محفل سے نکل جائیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ شغل میلہ نہ بنایا کرے، اور مجھے یہ دوبارہ کہنا بھی نہ پڑے۔ تو سامعین عزیز شام اس کریم محبوب نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نائب مطلق ہستی۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے، جی خلیفہ اعظم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ شاید کچھ احباب یہ سوچیں کہ آیت تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے، تو علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم افضل خلق اللہ تعالی الحلق بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی الصدر اتباق۔ فرمایا اس بزم کائنات میں اللہ کے بعد افضل ترین، اکمل ترین، اشرف ترین ذات ذات مصطفیٰ ہے۔ بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی الصدر اتباق، تمام طبقات کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور خلیفہ اتم ذات مصطفیٰ ہے۔ دوستو خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ نائب کیوں بنایا جاتا ہے؟ اپنے مرنے کا خوف ہو تب خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور اتنا بڑا سسٹم میرے بعد میرا نائب چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں تو نیند کیا اونگ کا بھی گزر نہیں۔ خلیفہ اس لیے بھی بنایا جاتا ہے کہ اپنی عدم موجودگی میں کہیں اپنے ہاں سے غائب ہونے کا خدشہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں سارا سسٹم چلائے گا۔ جس طرح ہمارے ملک کا صدر یا وزیر اعظم بیرونی دوروں پہ جاتے ہیں تو نیچے پیچھے قائم مقام کون ہوتا ہے؟ سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غائب ہونے سے بھی پاک ہے، آنے جانے سے بھی پاک ہے، وہ تو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ موجود کا مطلب یہ وجود نہیں جو ہمارے والا ہے، موجود کا مطلب ہونا، موجود کا مطلب ہونا، کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ تیسری صورت خلیفہ بنائے جانے کی یہ ہے کہ سسٹم بہت بڑا ہے، اکیلے چلا نہیں سکتا۔ جس طرح کوئی بڑا سٹور ہو، اب اکیلا بندہ کیسے چلا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ ہیلپر یا کوئی اور ملازمین رکھتا ہے، سسٹم چلانے کے لیے ضرورت پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی بھی احتیاجی نہیں۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، محبوب فرما دیجیے وہ کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر شے کی کامل ملکیت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ تینوں صورتیں محال ہیں، پھر اللہ نے خلیفہ بنایا کیوں؟ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی اور علامہ بیضاوی تفسیر بیضاوی میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات غایت تقدس میں ہے اور بندے غایت ظلمت میں ہیں۔ وہ فیض دیتا کیسے، بندے فیض لیتے کیسے؟ بیچ میں ایک ذو جہتین ہستی کی ضرورت ہے، بیچ میں ذو جہتین ہستی کی ضرورت ہے
جو نور کی حیثیت سے رب سے فیض لے، بشر کی حیثیت سے بندوں کو فیض دے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم بشر بھی ہے، مصطفیٰ نور بھی ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي۔ بہت ساری آیات ہیں حضور کی بشریت پر۔ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ سرے سے مسلمان نہیں، وہ قرآن کا منکر ہے۔ بات پہلے پڑھی ہے۔ اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہدایت کا انکار کرے وہ بھی سرے سے مسلمان نہیں۔ ہاں، نور حسی کا انکار کرے، حضور کی خلقت نور ہے اس سے انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ بات پہلے پڑھی ہے۔ تو ہم بھی بشر مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بشریت کو، حضور کی بشریت کو اس انداز میں بیان کریں کہ بشر بھی فخر کرے۔ دیکھیں نا، بشر تو ہم بھی ہیں، بشر ذات مصطفیٰ بھی، لیکن فرق کتنا ہے؟ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور میرے نبی کے پسینے سے وہ خوشبو آتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ام سلیم حضور کے پسینے والی شیشی بھری ہوئی ہے، جہاں جاتی ہوئی پسینہ حضور کا لگا کے جاتی ہے، خوشبو سب۔ بشر ہم بھی ہیں، بشر مصطفیٰ بھی ہیں، لیکن میرے نبی کی بشریت کیسی بشریت ہے؟ آج ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دوستو، جب کوئی بندہ ہمارے بعد بیت الخلاء میں جاتا ہے وہ توقف کرتا ہے کہ پہلے والی سمیل ختم ہو پھر میں جاؤں، ایسا ہی ہے۔ لیکن میرے محبوب نبی وہ بشر ہیں، 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے، اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے، حضرت علی قاری، محدث کبیر، مفتی الانام، شرح شفا میں فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے اور حضور آقا کریم اہتمام کرتے تھے پردے کا۔ اب 2 درخت دور دور کھڑے ہیں، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور وہ درخت حضور کی اطاعت پہ حضور کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں درختوں کو حضور نے ملایا اور دونوں درختوں کو مزید جھک جانے کو حکم دیا۔ درختوں نے پردہ بنایا، میرے نبی اس اوٹ میں تشریف لے گئے، رفع حاجت کے بعد حضور دوسری طرف سے چلے گئے۔ پیچھے ایک صحابی حضور کے پیچھے پیچھے قدر فاصلے پہ آ رہا تھا کہ دیکھو تو صحیح جو نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے اس کی کیفیت حیات کیسی ہوتی ہے۔ یقیناً صحابی اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، تبھی یہ تجسس پیدا ہوا۔ صحابی پیچھے پیچھے چلے گئے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ان درختوں کی اوٹ سے جب روانہ ہوئے تو وہ صحابی حضرت علی قاری فرماتے ہیں جب اندر داخل ہوئے نا، سبحان اللہ، بڑا روح افزا جملہ ہے، دل کو لگے دل والی، سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میرے محبوب نبی کے جسم سے خارج ہوا، ہاں 3 ڈھیلے پڑے تھے جن سے میرے نبی نے استنجا فرمایا۔ جب وہ میں نے ڈھیلے اٹھائے، یفوح منہن روائح المسک، ان سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے اور عقیدت دیکھیے کہ وہی ڈھیلے جن سے میرے نبی نے استنجا فرمایا وہی ڈھیلے لے کے گھر چلے گئے۔ جب جمعے کا دن آیا وہی ڈھیلے لے کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اب صحابی سے سوال پوچھئے کہ جن سے میرے نبی نے استنجا فرمایا ان ڈھیلوں کو آپ مسجد میں لے کے جا رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، وہی ڈھیلے مسجد میں لے کر کے۔ اب ذرا جملہ سنیے، دل کو لگے دل والی، سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں جب وہ ڈھیلے جن سے میرے نبی نے استنجا فرمایا وہ لے کر کے میں مسجد میں داخل ہوا تو بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے والے وہاں موجود تھے، لیکن وہ ڈھیلے لے کے جب میں داخل ہوا فَتَغْلِبُ رَائِحَتُهُنَّ رَوَائِحَ مَنْ تَطَيَّبَ وَتَعَطَّرَ، فرمائے ان ڈھیلوں کی خوشبو تمام خوشبوؤں پہ چھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بشریت۔ بشر ہم بھی ہیں، ہم اپنے پاخانے کو پانی میں بہا دیتے ہیں،
یس اس میں مٹی ڈال کے زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اما عائشہ الصدیقہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شارح بخاری امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر یہ روایت لائی۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا نبی اللہ، جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں اور کوئی بندہ دوسرا وہاں جاتا ہے، وہ چیز نہیں دیکھتا جو آپ کے جسم سے خارج ہوئی، وہ کدھر جاتی ہے؟ میرے نے فرمایا، یا عائشہ تو اما علمت ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء، اے عائشہ، اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ انبیاء کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے، اے زمین تو اس کو اپنے سینے میں بسا لیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ انبیاء کے جسم سے جو چیز خارج ہو تو اپنے سینے لے لیا، یہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ آپ کتابیں کھنگالیں، ایک ہی بات آپ کو ملے گی، انسان کی فطرت ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا بھی پاخانہ دیکھیں نا، پیشاب دیکھیں، اس سے سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو آپ کراہت محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ناک چڑھا لیتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، میرا اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو دیکھ کے بھی جس نے ناک چڑھایا وہ بھی ایمان ہو جائے۔ جو میرا محبوب رب میرے محبوب نبی کے بول و براز پہ اتنی غیرت کھاتا ہے، وہ حضور کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بشر ہم بھی ہیں، بشر مصطفیٰ بھی ہیں، لیکن ہمارے اشارے پہ تو شاید ہمارا بیٹا بھی سنی انسنی کر دیتا ہے، مگر مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے چاند کو، تو وہ بھی اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی ایسے بشر ہیں، ہم بشر ہیں، پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور میرے نبی وہ بشر ہیں کہ صحابہ کو پانی نہیں مل رہا، حضور کی خدمت میں میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو۔ اس لیے حضور کی بشریت بھی اس انداز سے بیان کرے کہ بشر سن کے بھی فخر کرے۔ کیسے بشر؟ حضور بشر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب نبی آپ بھی اپنا اعلان آمد فرمائیں، میں بھی آپ کا اعلان آمد فرماتا ہوں۔ آپ اپنا اعلان آمد بشریت سے کریں، قل انما انا بشر مثلکم، اور میں آپ کا اعلان آمد نورانیت سے کرتا ہوں، قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ 5 اقوال ہیں۔ جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ امام فخر الدین رازی جیسا مفسر وہ فرماتے ہیں، الاول ان المراد بالنور محمد، فرمایا سب سے مستند اور پہلا قول یہ ہے کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں، هو نور عظیم وهو نور الانوار ونبی المختار، فرمایا اس نور سے وہ نور عظیم مراد ہے جو صرف نور نہیں، نور الانوار، سارے نوروں کی بے سر و بنیاد ہے، ونبی المختار، اور وہ با اختیار نبی ذات مصطفیٰ ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، ہوا نور النبی، فرمایا اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں، یرید بالنور محمدہ، فرمایا اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اور دیوبند کے اتنے بڑے عالم اشرف علی تھانوی جن کو حکیم الامت دیوبندی حضرات گردانتے ہیں، ان کا جناب والا مواعظ جو میلاد النبی کے ٹائٹل سے ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اشرف المواعظ ان کی پڑھ لیں، اور ان کا ایک رسالہ النور، 3 ریفرنس دے رہا ہوں، النور رسالہ پڑھ لیں۔ اشرف علی تھانوی یہی آیت لکھ کے کہتے ہیں، نبی خود نور، قرآن ملا نور، دونوں ملے نور تو بنا نور علی نور۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد، بعض حضرات کہتے ہیں اس نور سے مراد قرآن ہے، اور کتاب مومین سے مراد بھی قرآن ہے، جیسا کہ بعض معتزلہ نے یہ کہا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ سخت ضعیف قول ہے،
بلکہ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں کہ اگر یوں مان لیا جائے کہ نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، تو رکاوٹ کون سی؟ فرمایا اگر قرآن ماضی حال استقبال کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو ذات مصطفیٰ کی بھی یہ شان ہے، مظہر للاحکام والاحوال والاخبار۔ فرمایا ذات مصطفیٰ بھی ماضی حال استقبال کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ ذرا پڑھیں نا، میں ریفرنس دیتا ہوں، نوجوان نوٹ کر لیں، بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 453 ہے، راوی خود حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیب منبر ہوئے، فاخبرنا، حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع فرمائیں۔ کہاں سے؟ عم بدأ الخلق، جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی، مصطفیٰ کریم نے ابتداء آفرینش سے بتانا شروع ہاں تک بتایا، خطا داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم۔ نبی پاک بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ فرمایا آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ اور صرف یہ نہیں بتایا فلاں فلاں جنتی اور فلاں فلاں جہنمی، منازلہم۔ ذرا بخاری شریف کھول کے دیکھیے، پہلی جلد ہے، صفحہ 453 ہے، منازلہم، جس جنتی کے لیے رب نے جنت کے اندر جس درجے کا تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا، اور جس بد نصیب کے جہنم کے اندر درجے کو رب نے ڈسکس کیا، متعین کیا، اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں غلام جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا اور فلاں بدبخت دوزخ کے فلاں درجے پہ ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ، ذرا بخاری شریف پڑھیے، پہلی جلد ہے، کتاب الصلاۃ ہے، صفحہ 59 ہے، بخاری شریف کی ہی پہلی جلد ہے، کتاب الاذان ہے، باب الخشوع فی الصلاۃ ہے، صفحہ 102 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یعنی بخاری شریف کی پہلی جلد میں صفحہ 59 پہ بھی یہ روایت موجود ہے، صفحہ 102 پہ بھی روایت موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز پچھلی صف میں ایک صحابی جو نیا نیا ایمان لے آئے لیکن تعلیمات اسلام، ابھی نماز کے مسائل اور ان معاملات سے کامل واقفیت نہیں تھی، ان سے کوئی نماز میں غلطی ہو گئی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے جو سلام پھیرا نا، اپنے غلام کی طرف رخ فرمایا اور کیا فرمایا؟ اترون التی ہاہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ سبحان، یہ بخاری شریف ہے، صفحہ 59 صفحہ 102، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں، مجھے اللہ کی قسم تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں، رخ میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے منصب نبوت، یہ ہے منصب رسالت۔ اس لیے امام غزالی جیسی ہستی، امام غزالی جانتے ہو کون ہے؟ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے صفحہ 201 پہ لکھا ہے کہ امام غزالی وہ ہیں جن کی احیاء العلوم پڑھنے والے لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ وہ امام غزالی المنقذ من الضلال میں حواس خمسہ کو ڈسکس کرتے ہیں، قوت باصرہ دیکھنے کی پاور، قوت سامعہ سننے کی پاور، قوت لامسہ چھونے کی پاور، قوت شامہ سونگنے کی پاور، قوت ذائقہ چکھنے کی پاور، یہ حواس خمسہ کو ڈسکس کرتے کرتے آخر میں امام غزالی جو حجت الاسلام ہے، جن کو 3 لاکھ حدیث سندن متن حفظ تھی، وہ فرماتے ہیں فن نبوت عیدا عبارت عن طور یحصل فیہ عین لہا نور یظہر فی نورها الغیب والامور لا یدرک العقل۔ فرمایا جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے نا، پھر اللہ اپنی جناب سے وہ آنکھ نبی کو عطا کرتا ہے، جب نبی کی آنکھ دیکھتی ہے پھر غیب غیب نہیں رہتے، لا یدرک العقل، اور نبی وہاں تک دیکھتے ہیں جو جہاں تمہاری عقل بھی نہیں پہنچتی۔ یہ منصب نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگر یوں مان لو کہ نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، تو مانے کون سی چیز؟ بلکہ آئیے ذرا میں صحابہ کا عقیدہ پڑھ دوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے،
میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فراش بتقاض بشریت آپ تشریف نہ لائے نماز کے لیے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ کو حکم دیا اے ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا، کیونکہ مصطفیٰ کے بعد حضور کا روحانی جانشین ابو بکر ہے، سیاسی جانشین۔ فرمایا میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا، نماز پڑھائی، سبحان اللہ، نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی نا، دوران نماز حضرت انس فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے حجر پاک سے یوں پردہ سے اٹھایا۔ اب یہ بخاری اور مسلم ہے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں سب صحابہ کی نظریں حضور کی طرف پھر گئی۔ اللہ آپ سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب کرے۔ آپ مسجد نبوی میں جب جائیں گے نا تو قبلہ رخ کھڑے ہوں گے نا تو حجرہ کس طرف ہے؟ دائیں طرف نہیں ہے، بائیں طرف ہے۔ تو سامعین عزیز شام، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سب صحابہ کے چہرے پھر گئے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، صحابہ کو نہیں پتا کہ نماز میں خشوع و خضوع کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھائی نماز کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ کھڑے ہو، قومی میں ہو یا قیام میں، تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے، صحابہ کھڑے قیام میں، نظر چہرے مصطفیٰ پہ۔ بتائیے صحابہ کی نمازیں ٹوٹ گئیں؟ ٹوٹ گئیں؟ یہی تو کبیر والے لوگوں کو ہم بتاتے رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ جناب والا جن کو تم امام مانتے ہو انہیں تو صراط مستقیم میں ٹھوک بجا کے لکھا ہوا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے، گدھے اور خچر سے برا ہے۔ بھلا بتائیے اس سے برا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور آگے سے عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی خود لکھتے ہیں صراط مستقیم میں، عذر کیا کرتا ہے کہ جی نماز چونکہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا خیال تعظیم سے آنا یہ شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا رسول اللہ کا خیال تعظیم سے آتا ہے تبھی؟ کہا جی۔ تو میں نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی جب پڑھتے ہو تو والدین کا خیال تعظیم سے آتا ہے یا توہین سے آتا ہے؟ ابھی میری نظر پڑی ہے تجھے سنگے سڑی کی طرح ہے پاس انہوں نے آکھ تو اڑوں نے لاج میں کبیر آلے کر سکتے توجہ کوئی نہیں پوچھئے آپ سبحان اللہ۔ تو بھائی میرے میں اپنے مضمون سے ہٹ نہ جاؤں اس لیے اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے موضوع سے ریلیٹڈ جو جملہ ہے وہ ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ سارے صحابہ کے چہرے پھر گئے نماز کے اندر۔ نماز اللہ کی عبادت ہے یارو، محبت رسول اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی میرے نبی کی آرزو اور جستجو ختم نہ ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ گئے، مصطفیٰ کی ضرورت نہیں۔ نہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ بھئی حشر کا میدان ہے نا، کیا یہ بخاری شریف کی حدیث سارے سٹیجوں پہ نہیں پڑھی جاتی؟ میدان حشر کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ بھئی جس کو جنت بھیجنا بھیج دے، جس کو دوزخ بھیجنا بھیج دے،